السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ دو بندے علم کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے، ایک شرمانے والا اور دوسرا تکبر کرنے والا ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ میں اب کسی فلاں بندے کے سامنے بیٹھوں، ٹھیک ہے، یا کوئی بندہ شرماتا ہے کہ میں کسی کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کروں، اور دوسرا علم کی کوئی عمر کی کوئی قید یا حد نہیں ہوتی، جہاں سے بھی ملے جب بھی ملے اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے اس مسجد کے اندر کہ ہمارے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہیرے علماء اکرام دیے ہیں۔ شیخ اشرف شہزاد صاحب ہیں، شیخ اکرم ظاہر صاحب ہیں، احمد صدیق صاحب ہیں، اختر صدیق صاحب ہیں۔ اسی طرح جب تک شیخ صاحب کی طبیعت نے ساتھ دیا ہے، اکرم رحیل صاحب کی، ہم ان سے بھی فائدہ اٹھاتے رہے، تو یہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح ہماری آج کی جو نشست ہے نا، وہ ہم نے مخصوص کی ہے ناظرہ کے ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کے لیے، کہ یہ بھی ایک ٹریننگ ہونی چاہیے کہ مساجد کے اندر ناظرہ کیسے پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ میری تھوڑی سی غفلت کے ساتھ اگر کوئی بچہ غلط قرآن مجید پڑھ جاتا ہے تو ساری زندگی وہ میرے اوپر ہے، اور اگر میری تھوڑی سی محنت کے ساتھ اگر کوئی بچہ قرآن مجید کو درست کر لیتا ہے تو یقیناً وہ میرے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ تو ہماری آج کی مجلس کا مقصد یہی ہے کہ ماشاءاللہ قاری ہاشم صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، قاری وقاص صاحب ہیں، اور باقی یہ جملہ سارے احباب آپ پڑھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے ہم قاری صاحب کو دعوت دیں گے، قاری وقاص صاحب کو، کہ ان کے پاس جو طریقہ تدریس ہے اس سے ہمیں آگاہ کریں گے، اور اس کے بعد قاری ہاشم صاحب کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ بغیر قاعدے کے پڑھاتے ہیں بورڈ کے ذریعے سے، اور اس طرح وہ ان کے سامنے اگر 70-80 بچہ بھی بیٹھا ہے نا تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ کور کیا جا سکتا ہے۔ میں پچھلی دفعہ ابھی 2-3 دن پہلے گیا ہوں رحمانیہ مسجد میں، کلاس لگی ہوئی تھی، تو یقیناً دل جو ہے نا وہ خوش ہو کہ مرکز میں ایک جو ہے نا مسجد بھری ہوئی تھی۔ تو آپ سب بھی پڑھا رہے ہیں، تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم باقی علماء سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ قراء کرام ان کے پاس سے ایک تجربہ ہے، ان سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں، اور ہو سکتا ہے ہم سے جو ہے نا کسی شخص کے پاس علم زیادہ ہو، لیکن علم کا زیادہ ہونا سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ علم کو آگے کیسے ہم نے دینا ہے۔ یہ بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنا علم ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے جو آگے علم کو دینا ہے تو وہ ہمارے پاس طریقہ کار کیا ہے۔ ہمارے پاس ہمارے اسی پاکستان کے ایک عالم ہے، مجھے اب ان کا نام بھول گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا جہان کی کوئی عربی کتاب ہو اس کا ترجمہ کر لیں، لیکن آج تک وہ جمعہ نہیں پڑھا سکے۔ یعنی یہ جو طریقہ ہے نا آگے علم کو دینے کا وہ نہیں، تو یہ بھی لازمی ہے۔ تو قاری صاحب سے میں گزارش کروں گا، قاری وقاص صاحب سے، کہ وہ آئیں اور مخصوص جو ہے نا ان کا طریقہ کار جو ہے اس سے ہمیں آگاہ کریں۔ بیٹھ کے کھڑے ہو کے ایزی نہیں کرسی نہیں، بس پھر میں کھڑے ہو کے کر لوں۔ جزاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے جی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جب ہم حفظ کرتے تھے تو ہمیں شروع سے جو ماحول ملا نا وہ اکرم رحیل صاحب، قاری عبداللہ راسخ صاحب، قاری عبدالرحمن صاحب کی سربراہی میں بہت اچھا ایک ماحول ملا شروع میں، تو اس ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ہم نے جاری رکھا، کنٹینیو رکھا، اور ایک شوق بھی تھا کہ بچوں کو جو ہے نا ایسا پڑھایا جائے، کیونکہ ہم جب ناظرہ خود پڑھتے تھے نا تو بڑا لگتا تھا کہ جب ہم نے مکمل کیا نا حفظ یا جب قاعدہ پڑھا تو اس وقت پتہ چلا کہ یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا جو ہماری مساجد میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے یہ تو قرآن کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔
تو اس وجہ سے اس وقت یہ جو ہے نا بات دل میں آئی کہ یار اگر اللہ تعالیٰ نے موقع ملا نا تو ہم بھی اس طرح جس طرح ہم نے قرآن پڑھا ہے نا ہم کوشش کریں گے کہ ہم بچوں کو اس طرح قرآن پڑھیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر توفیق دی, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. تو 15 سال الحمدللہ ہو گئے مجھے یہ شعبہ ناظرہ بھی میں بچوں کو قرآن مجید پڑھا رہا ہوں. سٹارٹ میں نے مسجد الاسلام سے کیا, اس کے بعد پھر میں ابو بکر مسجد میں 6-7 سال میں نے لگاتار پڑھایا. اس کے بعد پھر دوبارہ میں سعودیہ چلا گیا. سعودیہ رہنے کے بعد پھر میں دوبارہ آ گیا اور پھر میں نے دوبارہ یہاں کام سٹارٹ کیا. مختصر یہ کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے جو میرا تجربہ ہے, ہر بندے کا اپنا اپنا سٹائل ہے, ایکسپیرینس ہے, وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کے اندر رہ کے بچوں کے ذہن کے مطابق بن کے ان کے لیول سے اوپر نہ جائیں, ان کے لیول کے مطابق بن کے آپ ان کو, تاکہ جب بچے کو بات سمجھ آ گئی, آپ نے بچے کو ڈیلیور کر دیا سمجھے, تو پھر آپ کامیاب ہوں. اگر آپ نے قاعدے سے دیکھ کے جو چیزیں ہیں اور آپ نے بچے کی نفسیات کو نہیں سمجھا, آپ نے اپنی سوچ کے مطابق اسے پڑھا دیا اور اس کے اوپر سے گزر گیا, تو پھر بندہ ناکام ہوتا. اور اس میں مشکلات بھی بڑی آتی ہیں, جیسے کہ ناظرہ کا آپ کو پتا ہے کہ ٹائم بڑا شارٹ ہوتا ہے اور بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے, بڑا افراتفری کا عالم ہوتا ہے کہ ہم نے جانا ہے جی اسکول جانا ہے. اب اس میں میں نے جو میرا تجربہ ہے نا جی, میں نے کنٹرول کیا, میں نے شروع سے ایک معیار بنایا, میں نے اپنے اوپر کسی کو حاوی نہیں ہوئی, میں نے اپنا ایک سٹینڈرڈ رکھا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ جی جس نے پڑھانا ہے نا میری مرضی کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا. اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ پڑھا لے, اگر نہیں چاہتا تو آپ اپنا بچہ لے جائیں. پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہاں جب تراویحیں پڑھاتے تھے, لوگ سنتے تھے, قرآن سنتے تھے, وہ خوش ہوتے تھے, تو وہ چاہتے تھے کہ جی ہمارا بچہ بھی آپ جیسا قرآن مجید پڑھے. ایک کوشش تھی, یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 100% ہم نے بچوں کو قاری بنایا, لیکن یہ ہے کہ بچوں کا پڑھنے کا جو سٹائل جو تھا نا, الحمدللہ حافظ اشرف صاحب آئے, انہوں نے بچوں کا امتحان لیا, قاری اکبر سلیم صاحب آئے, قاری عبد الرحمن صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ یار ہم تو سمجھتے تھے کہ حفظ والے ہی قرآن ناظرہ سے ہی پڑھ سکتے ہیں, یہ ناظرہ والے اس طرح قرآن نہیں پڑھ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. خیر اب بچوں کو جب پڑھانا شروع کیا, میرا جو یہ نظریہ ہے کہ آپ نے جب بچے کو بنیادی چیزیں سمجھا دی ہیں نا قاعدے میں, اب قاعدے میں یہ ہے کہ ہم نے حفظ کا کچھ سٹائل کچھ اور ہوتا ہے, ناظرے کا سٹائل کچھ اور ہوتا ہے. اب اس میں جو مین چیزیں تھیں نا جس میں ناظرے والے غلطیاں کرتے ہیں, وہ میں نے فوکس کر لیا. میرا تجربہ جو تھا وہ یہ تھا کہ حرکات کو حروف مدہ, حروف لین والا جو تھا معاملہ, اور تشدید اور جزم والا, یہ مین پوائنٹ تھے. میں نے ان کو فوکس کیا ان پہ, اور بچوں کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ حروف مدہ, حروف لین آپ نے اس کو یاد کرنا, الف ما قبل مفتوح, واو ساکن ما قبل مضموم, یہ عربی میں یہ الف سے پہلے زبر ہو, واو ساکن سے پہلے پیش ہو, یا ساکن سے پہلے, یہ میں نے ان کو نہیں بتایا. میں نے ان کو سمپل ان کے ذہن کے مطابق ہی میں نے چیزیں بتا رہی, بیٹا یہ زبر دیر پیش ہے, یہ زبر دیر پیش کے ساتھ اگر ہم نے الف واو یا لگا دیا تب ہم نے اس کو لمبا کرنا, اور اس کی مقدار میں نے بتا دی, اور اس کی مشق پھر کروائی, پریکٹس کروائی. اب کیا ہوتا ہے کہ ہر قسم کے بچے ہوتے ہیں, میں نے بچوں کو 2 دن رکھ لیے, ایک اتوار والا دن, جمعے والا دن سپوز میں نے رکھ لیے, یہ چھٹی میں آتا, میں چھٹی میں سے فائدہ اٹھاتا ہوں, میں بچوں کو 9-10 بجے تک بٹھا لیتا ہوں. اس کے بعد میں نے ان کو مشق کروائی. اب اس میں یہ تھا کہ کچھ بچے جینیس ہوتے ہیں, کچھ بچے کمزور ہوتے ہیں, وہ جب اکٹھے بیٹھتے ہیں, وائٹ بورڈ جو ہے نا اس پہ بچے بڑا پک کرتے ہیں, اس پہ میں نے ان کو مشق کروائی. یہ ہو نا, مشق کے بغیر آپ بچے کو نہیں چلا سکتے. مشق اور وائٹ بورڈ جو ہے نا یہ لازمی جزء کسی بچے کو ناظرہ کلاس میں اگر آپ نے چلانا ہے تو. اور قاعدہ جو ہے, جو ہمارے قاری صاحب کہتے تھے کہ یہ جو قاعدہ ہے نا, یہ کہہ لیں کہ یہ کنجی ہے, چابی ہے. اگر تالے کو آپ نے کھولا ہے تو چابی ہوگی تو آسانی سے کھل جائے گا, اگر نہیں ہے تو آپ کا تالا نہیں کھلے. تو قاعدہ جو ہے اس میں نے جو مین پوائنٹس ہیں نا, وہ میں نے بچوں کو فوکس اس پہ رکھ لیا, اور بچوں کو میں نے وہ اس کو اچھی طرح سمجھا. میں نے کہا, سوچا کہ میں نے کچھ تجربے میں یہ باتیں ہیں کہ اگر میں نے قاعدہ اچھی طرح نہیں پڑھایا, یہ وہ جو بیسک چیزیں اگر میں نے اسے اچھی طرح نہیں کروائی, بجائے کہ میں ساری زندگی اس کو قرآن پہ لگا دوں اور وہ اٹک اٹک کے پڑھتا رہے, بہتر یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا ٹائم قاعدے پہ زیادہ لگا دوں, یا وہ بیسک جو چیزیں ہیں اس پہ زیادہ لگا لوں, تو کہ اس کو سمجھ آ جائے, اور اس کے بعد جب وہ قرآن پڑھے, 1-2 پارے پڑھے, اس کے بعد خود بخود سبق یاد کر. خیر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. وہ قاعدے پہ میں نے فوکس رکھا, اس میں جو بیسک چیزیں تھیں, جو پوائنٹس تھے, وہ میں نے ان کے بچوں کے سامنے رکھے, اور ان کی بار بار میں نے مشق کروائی, وائٹ بورڈ پہ ان کو سمجھایا.
اور چھٹیوں سے میں نے فائدہ، گرمیوں کی چھٹیوں سے، سردیوں کی چھٹیوں سے، جو بھی چھٹی آنی اس میں سے میں نے فائدہ اٹھایا. اور جو تلفظ کا معاملہ تھا نا، اب تلفظ کا معاملہ یہ تھا کہ جو ناظرہ والے بچے ہیں، جب تلفظ ان کو سکھاتا تھا تو اب ٹائم زیادہ چاہیے تھا اس کے لیے، کیونکہ اگر آپ نے تلفظ سکھانے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ٹائم ریکوائرڈ ہے. خیر اب میں نے کیا کیا کہ میں نے ان کو تلفظ جب سکھائے نا، تھوڑے تھوڑے میں نے نا 100 میں سے ان کو 30% تلفظ سکھا کے ان کو میں نے آگے شروع کروا دیا. میں نے کہا تاکہ یہ ڈس اپوائنٹڈ نا امید نہ ہو، ان کو پتہ چل جائے کہ تاکہ ہم نے آگے سبق ہمارا چل رہا ہے. لیکن جب کلاس سٹارٹ ہوتی تھی میں نے سب کو اکٹھا کر لینا. سب سے پہلے میں نے 10 منٹ ان کو تلفظوں کی پریکٹس کروائی. وہ یہ تھا کہ تلفظوں کی پریکٹس ہوتے ہوتے الحمدللہ کافی حد تک بچوں کی تلفظ ٹھیک ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارا سبق بھی کنٹینیو رہا. وہ اب یہ ہے کہ اب الحمدللہ بچے ماشاءاللہ بڑا اچھے طریقے سے چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے. لیکن یہ ہے کہ استاد کی اگر کوشش ہو نا، مین چیز جو ہے نا استاد ہے، یہ لیڈر ہوتا ہے جو اس نے اپنے لوگوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. اگر آپ چھٹیاں کریں گے استاد چھٹی کرے گا، نماز سے پہلے یا کلاس لگنے سے پہلے استاد نہیں ہے، بچوں کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، تو پھر یہ استاد کی ناکامی ہے. آپ بارڈر لائن پہ کھڑے ہیں، آپ نے جو ہے آپ لیڈر ہیں، آپ نے ان کو لیڈ کر ہر معاملے میں آپ نے ان کے لیے اگزامپل ہے، آپ مثال ہے، آپ نے ان کے لیے یہ نمونہ پیش کر سیدھی سی بات. اگر آپ سستی کریں گے، آپ کے اندر یہ ان کو آپ بتائیں گے، خود آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے، تو یہ آپ کی ناکامی ہے. الحمدللہ اب وہ بچے کافی حد تک جو ہیں وہ ناظرہ سال 2-3 سال میں وہ مکمل کر جاتے ہیں. بلکہ میں نے بچوں کو حفظ بھی سٹارٹ کروا دیا، 3-4 سپارے حفظ کر لیے اور الحمدللہ بڑا اچھے طریقے سے غنے ماد. بلکہ لاسٹ ٹائم میں نے ان کو یہ غنے والے قوانین ان کو میں نے بتا دی، حروف اخفا والے، حروف حلقی والے، یہ ساری چیزیں ان کو میں نے بتا دی جو بچے سمجھدار تھے. اب ہوا یہ ہمارے ہاں کہ بریلویوں نے نا وہاں مسجد ایک بنوائی ہمارے محلے میں. انہوں نے نا ڈور بائی ڈور گئے، لوگوں کے پاس گئے، انہوں نے جا کے کہا کہ جی یہ جو اہل حدیث ہیں یہ قرآن صحیح نہیں پڑھتے، تو آپ اس طرح کریں کہ آپ بچے ہماری طرف آئیں. اب الحمدللہ والدین اتنے سیٹسفائیڈ ہوئے، اتنے مطمئن ہوئے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے بچے بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں میں نے ڈر پیدا کیا ہے، میں نے مار نہیں رکھی. یہ نہیں ہے کہ میں نے بچے کو آیا اور میں نے سبق یاد نہیں ہے یا جو، بلکہ بچوں کے اندر میں نے شوق پیدا کیا ہے. جو چیز شوق سے پیدا ہو سکتی ہے نا جی، وہ مار سے نہیں پیدا ہو سکتی. ان کو میں نے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، ان کو 10 روپے 20 روپے تھوڑا تھوڑا انعام دے کے ان کے اندر یہ میں نے کمپٹیشن پیدا کیا کہ جو بچہ سب سے پہلے سپارہ مکمل کرے گا، محنت کرے گا، اچھا سبق سنائے گا، اس سے بچوں کے اندر بڑی جو ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے کہ مقابلہ، جب وہ کمپٹیشن آ جاتا ہے تو وہ پھر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کسی حد تک کامیابی دی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں. تو مین مقصد یہ ہے کہ بچوں کی نفسیات کو سمجھنا ضروری ہے. ہر بچے کی نفسیات مختلف ہوتی ہے کہ کون سا بچہ کتنی استاد کی بات کو پک کر رہا ہے، تو اس کے مطابق جو ہے نا پھر لے کے چلنا ہوتا ہے. اور محنت مشق اور یہ جو ہے نا وائٹ بورڈ والا طریقہ یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے. ابو بکر میں پڑھاتا تھا ادھر میرے پاس یہ وائٹ بورڈ نہیں تھا، میں دروازہ یہ بند ہوتا تھا نا، میں چوک لے کے نا دروازے پہ بچوں کو سمجھانا شروع کر دیتا تھا. اس سے یہ ہوتا تھا کہ جو بچے کمزور ہوتے تھے وہ بھی فالو کر لیتے، ان کو بھی سمجھ آ جاتی تھی. تو یہ نہیں ہے کہ بس قاعدہ پڑھا دیا، سبق دے دیا، آگے سن لیا تو بس روایتی انداز ایک چلتا رہا، آگے سبق دیتا رہا. یہ نہیں، بچوں کو ان کی جو غلطی کر رہے ہیں ان کو وہ ریلائز کروائیں کہ یار یہ تم غلطی کر رہے ہو، یہ تمہارا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. بچوں کو تلاوتیں سنائیں، بچوں کے اندر شوق پیدا کریں، پھر ہی ہم کامیاب ہوں گے. اور یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ٹائم بڑا کم ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی نیت اپنی ٹھیک کر لینا تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی دے گا. اصل مسئلہ یہ ہے. اور بچے کو اس کی نفسیات کے مطابق چلائیں اور بچے کو جب سمجھائیں ان کے ذہن کے مطابق ان کو سمجھائیں. یہ نہیں کہ آپ کا لیول بہت اونچا اور بچوں کا لیول تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوتا ہے. جب بچوں کا لیول بہت زیادہ اونچا، اگر آپ کا لیول بہت زیادہ اونچا ہوگا اور بچوں کو سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ سمجھے کہ آپ کامیاب نہیں. یہ الحمدللہ ہے جی، کوشش کر رہے ہیں کہ بیسک چیزوں پہ زور دے رہا ہوں. قاعدے کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ ماشاءاللہ آپ سارے جانتے ہیں کہ بیسک ناظرے میں بچے کیا غلطیاں کرتے ہیں.
اور وہ بیسک چیزوں پہ میں نے فوکس کیا، بجائے کہ میں پورے قرآن کو ساری زندگی وہ اٹک اٹک کے پڑھتے رہے، ہر دفعہ میں ان کو سبق پڑھاتا رہوں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ بہترین رستہ یہی ہے کہ آپ بیسک چیزوں پہ آپ دیکھ لیں کہ بچوں کو کیا ضرورت ہوتی ہے، کس چیز کی غلطیاں کر رہے ہیں، اس پہ فوکس کروائیں تاکہ بچہ اس کو سمجھ آ جائے۔ اور جو بچے 4 سال 5 سال کے، تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، ان کو رٹانا پڑتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کو مشق کروانی پڑتی ہے، مشق کروا کے خیر ایک لمحہ ایسا آتا ہے بچوں کی سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا کہ قرآن مجید آسان ہے، میں نے آسان کر دیا اس کو اپنے پڑھنے والوں کے لیے۔ تو یہ ہے الحمدللہ میرا ایکسپیرینس تو یہ ہے۔ باقی ماشاءاللہ آپ سارے سمجھدار ہیں، آپ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں، تو الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے کو جی تھوڑا ہے پیچھے۔ محترم کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ سب تو پہلے نا جی اپنے کو بریلویں دا بچہ آ جاوے تو سب تو پہلے وہ سوال کرتا ہے جی زواد نو دعاد پڑھنا چاہیے، انہوں مختصر یہ سمجھا دو بھائی جان۔ لو جڑا کہندا ہے نا جی ازواد نو تے دال پڑھنا، دعاد پڑھنا، انہوں کہ ہن پیو دے پترا اینو کر سیدھا ہیں۔ ہاں انہوں کا کارم ہی سیدھا تو جی آ رہا ہے زواد، ہاں جی زواد نو دعاد پڑھنا چاہیے۔ اسی جدو بریلویں کو پڑھتے سن وہ دعاد، پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھ دیتی تھے دعاد دی جگہ تے زواد پڑھن لگ گئے۔ ہم سمجھ لگ گئی نا جی؟ ہاں جی جڑا بچہ آ جاوے انہوں تو یہی کہنا ہے ہاں جی او شہر رمضان الذی، اکثر پڑھتے ہیں شہر رمضان الذی تزواد و دعاد۔ لو جی انہوں تو اس طریقے نہ سمجھا دو، اے بیسٹ وڈے تو وڈے بندے نو بھی سمجھ آ جاندے، بچے نو بھی سمجھ آ جاندے۔ ہاں جی میری والدہ کو مرد لگا ہے تو انہوں کا انتداء سکھاں گی تینوں پتہ لگے میری والدہ کو مرد لگا، لے آؤ جی انہوں ٹیبو جی انہوں کیا بس سب کی طرف چلیے۔ اور کل سے کوئی ہون دونوں یہ کوئی بندہ سوال نہیں کرے گا، ہاں جی کیوں نہیں کرے گا؟ یہ جو ساتھی طریقہ یہ پورے پاکستان سے کسی نے بھی نہیں دسے۔ باقی آپ نے کول دی سارے سینئر نے تو لقب صحیح دیتا ہے الحمدللہ جی، سارے اچھا ہی پڑھا دے آدھی آدھی مساجد دے اندر، آپ نے نال بہتری پڑھا دے۔ تے بہرحال اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت سانو سمجھ دیتی کہ الحمدللہ سے نا جی بغیر نورانی قاعدے تو بچے نوں چلائی دے۔ زوال سمجھ لگ گئی پیچھے ٹائم ہی بڑا تھوڑا ہے مختصر۔ اچھا جی ہاں جی بچے نوں آپا جی الف با پڑھا دے پائے، الف تو رکھتے جی آ یا تک پڑھا لے۔ جڑا میرا طریقہ کار ہو میں تو دسدا پیا۔ بچیاں نوں اسی یہ کہندے ہونے ہیں پتر آ ہو گیا اے بڑا تے آ ہو گیا بی بڑا۔ سکول والے بچوں سمجھ پھر ادھا ہی آتی نا جی، آ اے چھوٹا تے آ بی چھوٹا،
تے آ سی بڑا تے آ سی چھوٹا. یہ ساری بات ہوگی بڑی. ہوں جی اگے چلتی ہے نا جی بالف تالف باسین یاسین نون سین باجین سوادین وہ اتوں سٹارٹ انہاں بچوں ایک طرح آپ نقطے لٹائیے. میرے طریقے کا آتا آگے نا جی بڑا آ بڑا تے کھا کھا تے انہوں کیا پتر آ ہے جی چھوٹا تے آ چھوٹا تے کھا چھوٹا آگے استعمال ہوئی ہے جی. اگے آ گئی سین شین سواد تے زواد آ گیا سواد چھوٹا زواد چھوٹا. ٹھیک ہے آگے آ گیا این تے آ گئی این. ہوں جیڑی اگے استعمال ہے این ہوندی یعنی کہ یعلمون تعملون او آ جائے اے وکھے توتے والی چل جائے. لو ٹھیک ہے مثال کے طور سے آئی نا نام آ گیا لو قاری وقاص صاحب جنوں آ جاوے نا جی چھوٹی علی بات انہوں سمجھ آ جائے یعنی کہ ہے نا جی علی بات آسا اس تو اگلی جیڑی تختی ہے نورانی قاعدے تو شروع ہوتی ہے نورانی قاعدے تو پہ مرکبات. ہاں جی ہاں او الف لام الف تے ایک انہوں نے لام پایا ہوتا ہے منو تک قاعدے وچ سمجھ ہی نہیں آئی او لام ہاں اس لام دی بھی سمجھ آئی انہوں نے لام پایا کر کی بہرحال جی اتوں شروع ہوتی جی اصل قرآن قاعدے. الحمدللہ سے جب بچے کو پڑھا دیا نا جی آ والا اسے کہتے ہیں بچے کو سبق نہیں دستا یہ کی مجال ہے نورانی قاعدہ بڑھا ہے بندہ انہوں جوڑ دستا سبق دستا. ہاں جی اندھے ہونا پگے بنا لینا آلف آ گیا لو جی جو انہوں پتہ لگ جائے گا اب آ چھوٹا ہے نون چھوٹا ہے تا چھوٹا ہے یا چھوٹا ہے سا چھوٹا ہے ایویں آ انہوں پھر آپ انہاں نقطیاں دی بھی پہچان کرائیے. ہاں جی انہوں کہنا ہے پتر نیچے ایک نقطہ اتے ایک نقطہ نون ہے اتے دو نقطے تا ہے نیچے دو نقطے یا ہے اتے تین نقطے سا ہے. انہوں بڑی پہچان ہو جائے انہوں کہنا لے بھی اب با لکھی ہاں جی عطا آگئی اسا آگئی جیم آگئی جیڑی چھوٹی استعمال کیتی ہے آگئی اخا ٹھیک ہے لو جن دے نال ملا دے جا لو باقی سارے اگے آگئی سین شین لو جی سین شین سواد زواد ادھے نال سین شین اگے آگیا تو ازواد ٹھیک ہو گیا. چیز اگے استعمال اندر بھی اگے لفظ بنتے جاندے ہیں اے وہ پہلا سٹیپ تھا دوسرا اے تیسرا اینو لیاؤ جی ریز کریے اے تو کہتے ہیں جی آغاز کیتا جاتا ہے
ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ABC ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ABC ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਲੈ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਿਖਣਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਲਿਫ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਅਲੀਬਾ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਸੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰੀ ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਟਾਈਮ ਵਾਕਈ ਮੁਖਤਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਸਬਕ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸੁਣੋ ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਤੂੰ ਕਾਇਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਇਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦਾਰੁਲ ਸਲਾਮ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਹੀ ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਆਇਆ ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਸੀਨ ਹਾਂਜੀ ਤਾਸੀਨ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਸੀਨ ਤਾਸੀਨ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਫਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੀਬਾ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਬਰਾ ਜ਼ੇਰਾ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੀ ਤਿੰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਬਾਦਨ ਆਖਜ਼ਾਜ਼ਿਨਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਤਖਤੀ ਇਹ ਲਓ ਆ ਬਗੈਰ ਅਰਾਬਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬਗੈਰ ਅਰਾਬਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਗੈਰ ਅਰਾਬਾ ਕਿਉਂ ਪੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾ ਸੀਨ ਕਾਫ ਤੌਬਾ ਸੀਨ ਫਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪੜਾਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪੜ ਲਵਣ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਖਤੀ ਨਾ ਪੜ ਲਵਣ ਪੂਰੀ ਸੁਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ काफ लाम अलिफ वाव आइन वाव इस तरह पूरी तख्ती फिर अलिफ लाम ज़ालिकल किताब यानी कि बगैर अराबा तो हां जी ज़ाल लाम काफ लाम अलिफ इस तरह ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਵੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 4 5 ਲਫ਼ਜ਼ ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਅਰਾਬਾ ਇਹ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਸਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਲਜ਼ਾਲੀਨਾ ਤਹਾਜੂਨੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਾਲੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਬੜੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਆਣਾ ਇਹ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਂਡ ਦੇ ਪੜਾਉਣਾ ਐਂਡ ਦੇ ਉਸਲੇ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ ਜ਼ਬਰਾਂ ਦੇ
ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਓ ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਾ ਜ਼ੇਰਾ ਲੰਮੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫਜ਼ਾ ਲੈ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ਰ ਹਾਲ ਤੂੰ ਹੀ ਕਾਰਿਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀ ਆਪ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬਾਦ ਬਰਬਾ ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੋਂ ਪੜ ਸੀ ਬਾਦ ਬਰਬਾ ਬਾਦਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਪੜ ਸੀ ਬਾਦ ਬਰਬਾ ਬਾਦਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਗਰਮ ਇਹ ਨੇ ਗਰਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਤਵਾ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਲਾਈਦੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਈਦੇ ਇਸਤਰੀ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਲਾਈਦੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਲਾਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਸੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗਰਮ ਜ਼ਬਰ ਗਰਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ੇਰ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਗਰਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗਰਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਖਾ ਬਾ ਜ਼ਬਰ ਬਾ ਇਹ ਗਰਮ ਹੈ ਬਾ ਜ਼ਬਰ ਬਾ ਬਾਜ਼ਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁ ਬਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦਾ ਖਾਪੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਵਾਂ ਸਬਕ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਖਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਜੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾ ਜ਼ਬਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਗਰਮ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤੀ ਪੜਾਣੀ ਬਾਦ ਬਾਦਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜ਼ਬਰਾਂ ਲਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ ਬਾਦ ਦੋ ਜ਼ਬਰ ਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ ਆ ਦੋ ਨੇ ਬਾਦ ਦੋ ਜ਼ਬਰ ਬਨ ਬਾਦ ਦੋ ਦੇ ਬਾਦ ਦੋ ਪਸ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤਖਤੀ ਪੜਾਣੀ ਹੈ ਆਬਾਦ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਤਖਤੀ ਆ ਗਈ ਲਓ ਜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਤਖਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਦਿਓ ਗਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਹਮਜ਼ਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਲਿਫ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਿਫ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਦੋ ਬੰਦੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਆ ਬਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾ ਆਬਾ ਦਾ ਦੋ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਆਬਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਗਰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣਾ ਪਿੱਛੇ ਆਬਾ ਪੜ ਲੈ ਗਰਮ ਜ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣਾ ਗਰਮ ਹੁਣ ਆ ਤਖਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਲਾਮ ਪਸ਼ਲੂ ਬਾਦਰ ਬਾਲੂਬਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣਾ ਗਰਮ ਜੀ ਹੋ ਗਏ دوست پھر قرہ ذرا پھر اس تو بعد تختی شروع ہوگی اولی آمنا غاسقین میرا طریقہ کار ہے ہوندہ ہے جی اے آ گیا رفع مدہ علی لفظ قاری رشید صاحب بیٹھے نے اسی بچے نے یہی سمجھائی دے انہوں نے یہ دسیا پتر لفظ پورے قرآن پاک دے اندر کیڑے کیڑے لمبے ہوندے نے نا او تسی سمجھ ہاں جی اے پورے قرآن پاک دے اندر تین لفظ جڑے لمبے ہوندے نے الف واو یا تے کھڑی تے مد اے لفظ لمبے ہوندے انہاں تو علاوہ ایک الٹا پیش ہے وہ تو بندہ او دا پھر بہت کم ہے لو جی پانچ لفظ پانچ چھ لفظ پورے قرآن پاک دے اندر جڑے لمبے ہوندے لمبے کیویں ہوندے نے انہاں نے کیویں سمجھایا ہے انہاں نے اسٹوڈنٹ نے یہ سمجھانا ہے الف آ جائے لمبا کرنا ہے واو آ جائے لفظ لمبا کرنا ہے یا آ جائے لفظ لمبا کرنا ہے کھڑی آ جائے لفظ لمبا کرنا ہے ماد کا سارے سمجھا ہی لیندے لمبا کیویں کرنا ہے کتنا کو لمبا کرنا ہے وہ آپ انہاں کو سمجھا دیں بچے نو کہنا ہے جی تو کہے گا ابو وہ کہے گا جی ابو تیرے ایتھے کول کھلوتا ہے تو تیرا ابو ہوئے چھاتے دے کھلوتا ہوئے تو انہوں کیویں کہے گا ابو انہوں نہیں سنیا تو کہے گا ابو امی پھر انہوں سنیا گا اے پتر میرے کو گال کرتا ہے ٹھیک ہے انہوں نے سمجھانا ہے الف آ جائے واو آ جائے یا آ جائے کھڑی مادہ آ جائے انہوں نے کی کرنا ہے
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮਾਂ ਕਬਲ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਕਿਨ ਮਾਂ ਕਬਲ ਪੇਸ਼ ਯਾਦ ਸਾਕਿਨ ਮਾਂ ਕਬਲ ਸ਼ੇਰ, ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਸਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਲਿਫ ਵਾਓ ਯਾਦ ਕਰੀ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ 5-6 ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ। ਲੰਬਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਿਫ ਪਿਛਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਹ ਪਿਛਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਖੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਪੁੱਤਰ ਅਲਿਫ ਪਿਛਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਲਿਫ ਪਿਛਲੇ ਅਲਿਫ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਅਲਿਫ ਪਿਛਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵਾਓ ਪਿਛਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਲਿਫ ਪਿਛਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਵਾਓ ਪਿਛਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਜ਼ੇਰ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਓ ਪਿਛਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਲਿਫ ਪਿਛਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ। ਆ 5-6 ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਬਰਾ ਜ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾ ਹੈ ਗਰਮ, ਉਹ ਨੇ ਗਰਮ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਠੰਡੇ। ਅਲਿਫ ਵਾਓ ਯਾ ਖੜੀ ਮਾਦ ਇਹ ਠੰਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਰਮ। ਲੋ ਜੀ ਆ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਤੇ ਨਿਚੋੜ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗਾਜ਼ ਕੀ ਨਾਸਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਖਤੀ ਆ ਗਈ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਜਜ਼ਮ ਤਸ਼ਦੀਦ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਆਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿਸੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਲੈ ਬਿਜ਼ਵਾਦ ਨੂੰ ਦੁਆਦ ਪੜ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਸ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁਣ। ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਗਰਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਲਓ ਲਿਖੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾ ਜ਼ਬਰ ਵਾ ਸੀਨ ਜ਼ਬਰ ਸਾ। ਜਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੇਰ ਗਰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵਾ ਜ਼ਬਰ ਵਾ ਸੀਨ ਜ਼ਬਰ ਸਾ ਵਾਸਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਜ਼ਬਰ ਸੀ ਵਸ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਬੜਾ ਇਹ ਛੋਟਾ, ਬੀ ਬੜਾ ਤੇ ਬੀ ਛੋਟਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਜਜ਼ਮ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਆਹ ਦਾਲ ਬੜਾ ਤੇ ਆਹ ਦਾਲ ਛੋਟਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਦਾਲ ਹੈ ਛੋਟਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਦਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਛੋਟੇ ਦਾਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੁਖਤਸਰ, ਛੋਟੀ ਦਾਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਟੋਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, 3 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਸ। ਛੋਟੀ ਦਾਲ ਆ ਜਾਵੇ
چھوٹی دال دے نیچے جڑا لفظ ہوئے گا انہوں ایک دفعہ پڑھنا پچھلے لفظ نال ملانا ہے بس ان کا نام لینا ہے نام کہ میرا نام کی کاری تیرا نام کی تیرا نام عبداللہ تیرا نام کی تیرا نام اعظم جو ان کا نام لینا ہے نام پڑھنا نہیں کرنا انہوں نے کہا پڑھ رہے سے جیرے پڑھنا سے انہوں نے نام لینا ہے لفظ پڑھنا لینا واضح پرواسی پاسا انہوں نے نہیں پڑھنا انہوں نے صرف نام لینا جدو چھوٹی دال آ جاوے انہوں کہنا بیٹا تو نام لینا کیویں جی واہ دا نام کی واہ زبر دا کی نام ہے زبر سین دا کی نام ہے سین واہ زبر سین بس اس طرح انہوں کہنا جی اندہ نام لینا ہے نام چھوٹی دال دے نیچے والے لفظ دا نام لینا ہے پڑھنا نہیں دا اس بچے نو نال اے بھی تو کہنا بھی ہے پڑھنا نہیں دا ان دا نام لینا وا دا نام وا زبر دا نام زبر سین دا نام سین وا دا سین واس خوزر کا واس اے تختی آگی پوری جڑی نہیں گی انتا ہاں جی بادشاہ ہون آپ انہوں نے دس دیئے سکون انہوں نے آمدہ پاتا ہے سکون کی انہوں نے اے دسو ہاں جی چھوٹی دال آ جاوے چھوٹی دال دے نیچے والے لفظ کا نام لینا ہے تو انہوں پچھلے لفظ دے نام ملانا ہے ہاں جی ہاں جی انہیں اس تو بعد آ گیا جی اندہ برائی آ گیا آپ انہوں کہنے ہیں تشدید طالب علم نے کی پتا تشدید کی ہوتا ہے انہوں میں دا نام ڈبلیو رکھا ان دا نام رکھا ہے ڈبلیو میں نے ڈبل دو دفعہ پڑھنا یعنی کہ انہوں کہنا ہے پتر جیڑی چھوٹیاں دالاں نے نا والیاں یہ دو نے ہیلو ڈبلیو بن گیا ہیلو ڈبلیو یعنی کہ ڈبلیو آ جائے تو پھر کتنی دفعہ پڑھنا ہے پھر ہاں ڈبل دو دفعہ پڑھنا ہے کیویں پڑھنا ہے یہ انہوں آپ سمجھانا ہے سٹوڈنٹ سمجھانا واسے محفل سجائیے نا جی چھوٹی دال دے نیچے والے لفظ دا نام لینا ہے انہوں پچھلے لفظ دے نام ملانا ہے ڈبلیو آ جاوے ڈبلیو دے نیچے والے لفظ دا نام دو دفعہ لینا ہے انہوں کہنا ہے پتر ایک دفعہ ڈبلیو دے نیچے والا پڑھنا ہے پھر ایک باری ڈبلیو دے اوپر والا پڑھنا ہے انہوں کہنا ایک باری اینو نہیں پڑھنا ایتھے اکثر سٹوڈنٹ بول جاندے نے انہوں کہنا جی اینو نہیں پڑھنا یہ آپ انہوں دستا پیا ہے میں آ جاواں تے میرا نام دو باری لینا ہے انہوں کہنا ہے جی ان دے نیچے بارے لفظ دا نام دو دفعہ لینا ایک دفعہ پچھلے لفظ نام ملانا پھر ایک بار انہوں خود پڑھنا واہ زبر سین واس پڑھیں گے پھر ایک بار اور سین زبر سین ہاں یہ سمجھانا ہے ڈبلیو انہوں یہ سمجھانا ہے اوکے کی آ گیا تختی آ گئی صدہ کا بر ریزہ بر زا بھی ہیں بر ریزہ آگے بولی جاؤ حسی دا ہاں جی صدہ کا لکھا گیا آلو ہاں جی ادھا دا جو انہوں یہ کہنا ہے پتر ڈبلیو دے نیچے والے لفظ دا نام دو دفعہ لینا ہے ان دا نام دو دفعہ لینا ہے پڑھنا نہیں دا نہ چھوٹی دال پڑھنا ہے کہ نہ ڈبلیو والا لفظ پڑھنا ہے صرف انہا دا نام لینا ہے لفظ کوئی بھی نہیں پڑھنا وہ پیچھے ہی پڑھنا سی زبر زیر گرم ہے ان دا نام چھوٹی دال دے نیچے والے لفظ دا نام ایک دفعہ لینا ہے انہوں پیچھے لفظ دا نام لانا ہے ڈبلیو دا نام دو دفعہ لینا ہے انہوں پیچھے لفظ دا نام ان دے نیچے والے لفظ دا ایک دفعہ پیچھے ڈبلیو دے نیچے والے نو پڑھنا ہے پھر ایک بار ڈبلیو دے اوپر والے نو پڑھنا ہے ڈبلیو نو نہیں پڑھنا ہے صرف آپ نے دس دا پہ ہے میں جدو آ جاواں میرا نام دو باری لے بندے نو کہہ سٹوڈنٹ نو میں کہہ دیندا پتر تیرا نام کی ہے او کہے جی میرا نام عبداللہ ہے تیرا نام ہو گیا عبداللہ انہوں کہنا ہے پھر ایک باری اور لینا تیرا نام عبداللہ
پھر انہوں کہنا تیرا نام عبداللہ عبداللہ ڈبلیو والے لفظ نو 2 بار پڑھنا ہے، چھوٹی دال والے لفظ نو 1 بار اگے مد نہیں میں پاڈا بنا بیٹھا تے تسی ماشاءاللہ سارے سینئر جے دیکھے تو کمی پیشی گی تے سارے اجازت ہے آن کے دس سکتے ہاں جی ہن اگے آ گئے جی چھوٹی دال آپ پڑھ لی ڈبلیو پڑھ لیا ہن آ گئی مد تے آ گئی کھڑی سٹوڈنٹاں نوں اے ہر روز یاد کرانا ہے ہاں جی یہ 5-6 لفظ نے پتر جڑے لمبے ہوندے نے الف واو یا کھڑی مد یہ لفظ لمبے ہوندے نے زبر دے نوں لمبا نہیں کرنا ہن آ گئی جی مد ڈبلیو 2 دفعہ ہو گیا چھوٹی دال 1 دفعہ ہو گیا تے جڑی مد ہے اینوں کنی واری پڑھنی اے مد نوں آپا 4 واری پڑھنا دیوبندی جڑے نے پڑھاندے نے ساری زندگی مد دا نہیں سوچے وہی پڑھاندے نے جیم مد الف زبر جا جیم مد الف زبر جا انہوں کہا مامو اے تو شروع ہو جیم 1 زبر 2 الف 3 تے مد 4 اے تو شروع ہو ترتیب نہ سٹوڈنٹ ان کہنا ہے بیٹا مد آ جائے مد والا لفظ 4 دفعہ مد والا لفظ 4 دفعہ کنا اینو لمبا کنا کرنا ہے ایک سٹوڈنٹ نو بندہ اوتھے کھڑا کر دور انہوں کہ آواز مار باؤ اب باؤ پھر انہوں سمجھ لگی چاچو اینا لمبا ٹھیک ہے جی اینا دا انہوں پھر کہہ رہے پڑھنا نہیں دا پڑھنا تو کوئی لفظ نہیں دا نہ چھوٹی دال پڑھنی نہ ڈبلیو پڑھنا تے نہ مد پڑھنا صرف اینا دا نام لینا ہے انہوں نے کہنا ہے پتر بس نام لے جا فٹا فٹ اینا ہاں جی مد والا لفظ 4 دفعہ پڑھنا جیم 1 زبر 2 الف 3 مد 4 ٹھیک ہے جیم زبر الف مد جا اپا مجور پڑھیں بچے نو سمجھان واسے نا جی مد نو تھوڑا جا واوا لمحہ کھچنا پینا پورا ذراتا کہہ دینا نا جی 3 الف 4 الف 5 الف تو سیدھا الف کرو او تاں ہی ہاں جی جیم زبر الف مد جا حمدہ زبرہ پھر ادھی کو لے گیا پھر مناسب ہاں جی مد دی سمجھ لگی مد والا لفظ 4 دفعہ پڑھنا چھوٹی دال والا لفظ 1 دفعہ پڑھنا ڈبلیو والا 2 والا تے مد والا 4 دفعہ پڑھنا ہون آ گیا جی ہاں جی بات 4 دفعہ آگی کھڑی سٹوڈنٹ نو کہنا ہے با کھڑی زبر با اکثر نہیں سمجھ لیتے سٹوڈنٹ انہوں کہنا ہے نام چیز ایک ہی نام 2 نے ایک ہی ہے جی مالکر کی ہے جی مالکر کھڑا انگلی کی نام ایک انگلی کھڑی انگلی بند 2 نام انگلی ایک تو ہو گیا انگلی انگلی کھڑی انگلی بند انہوں کہنا ہے با کھڑی زبر با انتے 2 نام چیز ایک ہی نام 2 نے چیز ایک ہی نام 2 انہوں کہنا جی ایندے وچ پڑھنی وچ ایندے وچ پڑھنی آدھے کولو پڑھنی زبر
ਤਾ ਖੜੀ ਜ਼ਬਰ ਤਾ, ਸਾ ਖੜੀ ਜ਼ਬਰ ਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਜ਼ਬਰ ਪੜੋ। ਹਾਂ ਖੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂ ਖੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦ ਬੈਠਾ ਖੜੀ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਖੜਾ ਜ਼ਬਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਖੜੀ ਜ਼ੇਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਥੱਲੇ ਖੜੀ ਲੈ ਕਾਰੀ ਟਿਊਬ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਇਆ ਸਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨਾ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ। ਬਾ ਖੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੜੀ ਜ਼ਬਰ, ਜ਼ਬਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜ਼ਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ? ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਸਮਝਾਵਣ ਦਾ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੋ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਨੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਹੈ, ਉਂਗਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਂਗਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਂਗਲੀ ਖੜੀ। ਦੋ ਨਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਉਂਗਲੀ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਖੜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਜ਼ਬਰ ਲਿਖੋ, ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਖੜੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਖੜੀ ਜ਼ਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਨਾ ਵੈਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਥੋੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਦੋ ਨੇ, ਆ ਖੜੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰ। ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਜ਼ਬਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਖੜੀ ਜ਼ਬਰ ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਹੈ, ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਜ਼ਬਰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਆ ਖੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੀ ਪੜਾਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਅਸਲ ਉਹਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਸਲ ਸੀ ਆ ਜ਼ਬਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੋ, ਖੜਾ ਜ਼ਬਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾ ਖੜੀ ਜ਼ਬਰ ਸਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰ ਵੀ ਫੜਨੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾ ਖੜੀ, ਅਸਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਆ ਸਾ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਇਹ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਬਰ ਆਦੇ ਕੋਲ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾ ਖੜੀ ਜ਼ਬਰ ਸਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰ ਵੀ ਫੜਨੀ। ਖੜਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅਲਿਫ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਸਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖੜਾ ਜ਼ਬਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਣੀ, ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇ, ਵੈਸੇ ਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੜਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਖੜੀ ਨਾ ਕੋ ਖੜਾ ਕੋ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਮਿਸਾਲ, ਲੜਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜ਼ੇਰ ਆ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾ ਖੜੀ ਬਾ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਖੜੀ ਤਾਂ ਖੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਖੜਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਲੋ 12 ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੱਧ ਆ ਜਾਏ, ਮੱਧ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਦਫਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਮੱਧ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਦਫਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜੋ ਤਖਤੀ ਪੂਰੀ ਪਈ ਸਾਰੀ ਮੱਧ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਦਫਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਖੜੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਜ਼ਬਰ, ਚਲੋ ਖੜਾ ਜ਼ਬਰ ਹੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਤਾ ਖੜਾ ਜ਼ਬਰ ਤਾ, ਸਾ ਖੜਾ ਜ਼ਬਰ ਸਾ, ਤੇ ਬਾ ਖੜੀ ਜ਼ੇਰ ਬੀ, ਤਾ ਖੜੀ ਜ਼ੇਰ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਨਾਮ ਦੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਮ ਦੋ ਨੇ, ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਮੱਧ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ? 4 ਦਫਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੀਏ, ਮੱਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੱਧ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਲਿਫ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਮਜ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਲੀਫ ਤਮਜ਼ੇ ਚ ਫਰਕ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆਵਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ।
تے اے نوی حمزہ کھڑی زبر حمزہ ایک کھڑی دو کھڑا زبر کھڑا تین تے مد چار سٹوڈنٹ حمزہ کھڑا زبر حمزہ کھڑا زبر تے مد کنے ہو گئے چار تے آگے کی آ گیا او انجن تو پھر اپن بنانا ہی سٹوڈنٹ نو اپا ہی کہنا ہے یعنی کہ چھوٹی دال دے نیچے والے لفظ نو پچھلے لفظ دے نال ملانا ہے چھوٹی دال دے نیچے والے لفظ نو پچھلے لفظ دے نال ملانا ہے پچھلے لفظ پیچھے کہتے چاروں نو اگے پڑھنا ہے یعنی کہ حمزہ کھڑا زبر مد لام ای انہاں نے جوڑ کروانا ہے سٹوڈنٹاں نو حمزہ کھڑا زبر مد لام یعنی کہ جدو آپ پیچھے دس دیں گے نا مد چار دفعہ پڑھنا گل کرنے کا مقصد یہ سی یعنی کہ یہ چیزاں نویاں یاد ہو جانے کہ بچے کو سمجھان واسطے آسانی ہو جاتی یعنی کہ اگے آپ جزم کہتے سن ان تے وقت لگتا سی شاد کہتے سن ان تے وقت لگتا سی ٹھیک ہے اگے مد کہتے سن ان تے وقت لگتا سی بندہ کہہ دیندا جی چھوٹی دال دے نیچے والے لفظ ایک دفعہ پڑھنا ہے ڈبلیو والے لفظ دو بار پڑھنا ہے ڈبلیو دے نیچے والے لفظ آ جائے ان کا نام لینا ہے ایک دفعہ نیچے والا پھر ایک دفعہ اوپر والا ٹھیک ہے مد نو کتنی دفعہ پڑھنا ہے مد نو 4 دفعہ پڑھنا ہے او لیاؤ جی اینو ریز کرو اسٹوڈنٹ تو پھر بندہ اس طریقے سے اس کی جاتا ہے نا تے پورا ذرا اشارے کافی انہوں نے آپ اشارے نال ہی سمجھانا پڑھن لگے ہے نا جی وہ بندہ کدھر پہنچ جاتا ہے سٹوڈنٹ نو آپ یہ سمجھانا ہے پتر مد نو 4 دفعہ پڑھنا تے شاد نو 2 دفعہ پڑھنا مد 4 دفعہ تے شاد 2 دفعہ 4 تے 2 6 بس اے آپ انہاں نو گنتی یاد کروانی گنتی مد 4 دفعہ مد دے اگے آ جائے 2 دفعہ کتنے دفعہ ہوگا 6 دفعہ انہاں نو سمجھا دینا جو بندی پڑھا دال با زبر والے وہ اٹھا چلتے دال 1 زبر 2 الف 3 بعد 4 تے با 5 تے آ اتلا 6 ٹھیک ہو ہن اے بھی ہے اینو 2 اے تے پیچھے چلا گیا زواد 1 زبر 2 الف 3 مد 4 تے لام 5 تے لام دے تھلے آ گیا 6 یعنی سٹوڈنٹ نو اپنا یہ رٹا مروانا ہے ویسے تسی جنہ مرضی انہوں سمجھا لو زواد زبر الف مد لام زال جنہ مرضی سمجھا لو یدی کو چیتا بول جاتا ہے پھر آپ ہی بندہ تھوڑک جاتا انہوں یہ سمجھا رہا ہے مد 4 دفعہ شد ڈبلیو 2 دفعہ مد دے اگے آ جاوے انہوں 6 دفعہ پوری کرنی زواد 1 زبر 2 الف 3 مد 4 لام 5 ایک مد دے اگے شد آ جاوے ڈبلیو آ جائے 6 دفعہ یہ سمجھ لگ گئی اندے چلو جیڑی تختی ساری کور ہوگی ایک رہ رہے
ایک مت اور آئے گی ہوں تسی دسو سٹوڈنٹ جوڑ کرتے پہ ہاں جی انہوں کہنا پتر ہونا بھی لفظ آپ پڑھانا ہی نہیں یہ چھڑنے کا نہیں ڈبلیو آ جائے 2 دفعہ پڑھنا ہے تو ڈبلیو تو پیچھے چھوٹی دال آ جائے تین پڑھنی کہ نہیں پڑھنی انہوں کہنا ہے پتر چھوٹی دال والا لفظ 1 دفعہ پڑھی دو ڈبلیو والا لفظ 2 دفعہ پڑھی دو اس واسطے اے تگڑا ہے تے آئے کمزور ایک ہی ہے یہ کمزور اس واسطے آ ایک جنا ہے تے آ 2 جنے ایک جنا 2 جنے نال نہیں لڑ سکتا اس واسطے اے جدو کٹھے آ جاون دوویں بھرا چھوٹی دال تے ڈبلیو نو پڑھنا ہے تے چھوٹی دال والے نو چھڑ دے مختصر سٹوڈنٹ نو سمجھاؤਣ واسطے آسان طریقہ جو تواڈے کول کوئی طریقہ ہے اس تو بہتر ہے ڈبلیو دے پیچھے چھوٹی دال والا لفظ آ جائے انہوں کہنا ہے پتر چھوٹی دال والا 1 دفعہ پڑھی دا ہے تو ڈبلیو والا لفظ 2 دفعہ پڑھی دا ہے جب دوویں آ جاواں پھر چھوٹی دال والا لفظ نو آپ چھڑ دینا ہے تو ڈبلیو والے لفظ نو آپ پڑھنا کیونکہ ایک جنا 2 جنے نال نہیں لڑ سکدا ہن ان دے مطابق آ آیا کیوں جی ہاں جی ہن دسو یہ آپ چھڈنا ہے کہ نہیں چھڈنا جے چھڈاں گے تو پھر ایویں پڑھے گا ہا زبر علی مد جیم حاج ہو گیا تو جیم پیش نون جن تے نون ذریعہ نہیں تو حاج اے جڑا واو بڑھدا ہے نا جی اے واو مد دی وجہ نال بندا ایندا وچ نہیں کنیکشن قاعدہ تے لگی ہوئی ہے مد واو تے لگی ہوئی ہے واو تے لگی ہوئی ہے اونوں کہنا ان دے مطابق تا پھر آ قانون غلط تے سان طریقے ہے یہ پتر اے صرف جڑی واو بڑی بھی نا یہ ماد دی وجہ نہیں پڑھی انہوں چل ماد مٹے تے ہن وہی مان گئے جویں آپ اگے پڑھدے ہاں جی مد 4 دفعہ مد دے اگے ڈبلیو آ جائے 6 دفعہ ٹھیک ہے جڑی آ مد ہے نا جی اے صرف آ جڑی وا مد دی وجہ نال پڑھی جا رہی ہے مد نہ ہوندی تے وا نو اپا نہیں پڑھنا جیم زبر جیم 1 زبر 2 الف 3 مد 4 تے جیم 5 ٹھیک ہے پھر اگے آ گیا 6 یہ لفظ مکمل ہو گیا اتو حاج یہ مکمل ہو گیا ٹھیک ہے ہن پھر اگے بھی آ گیا 7 اگے بھی تو ملا پھر انہوں کہنا ہے جی جیم پیش واو مد آ گیا نا تو مد تے 4 لفظ آپ پورے نہیں کرے مد تے 4 لفظ پورے کرنے نے جیم 1 اب 2 تے آ 3 تے آ 4 تے اگے آ گیا بلاؤ جی ایتھے قاعدہ مکمل ہوندا ہے اچھا آنا تے انا دے بارے ہاں جی او جڑا ہے نا جی انا آتے آنا لکھا ہوندا نا جی نون الف ہاں لکھا ہوندا انہوں نے نا جی وہ کہہ دے کس واسطے سمجھایا نا جی تسی پورا زراعت سٹوڈنٹاں نو سمجھا سکو جویں او آندا کی 5 جگہ تے آندا انا تے آنا وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ لفظ تے ایسے نا وَإِنَّ مَا ایسا لفظ تے ایسے نا جی ہمیں اینو آپ پڑھ دے پڑھ آنا وہ صرف سٹوڈنٹاں نو سمجھاؤں واسطے نا جی او قرآن استاد نے لکھا ہے
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਨੂਨ ਖਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੜਾ ਨੂਨ ਪੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਖੜਾ ਨੂਨ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪੜਨਾ ਪੜਾ ਨੂਨ। हाँ जी बिल्कुल ਪੜਾ ਹੈ ਨਾ हाँ बिल्कुल वो उसे लिखा भी होया ਲਿਖਿਆ ਖੜਾ ਪੜਨਾ ਪੜਾ पढ़ना पड़ा बिल्कुल ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ। हाँ इस तरह ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਲੀ ਜੋ ਬੋਲ ਜਿਆ ਉਹਨੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਏ हाँ जी हाँ बिल्कुल ਨੂਰਾਨੀ ਕਾਇਦੇ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਲਾ ਇਲਾ ਅੱਲਾਹ ਅਸਦ ਜ਼ਬਤ ਹੈ ਸਿਰ ਲਾ ਇਲਾ ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਇਲਾ ਅੱਲਾਹ ਜਹੀਮ हाँ बिल्कुल ਉਹ ਨੂਰਾਨੀ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਰਾ ਜ਼ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪ ਲਿਖ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਨਾਜ ਬਜਾਏ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਿਖ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ। हाँ हाँ बिल्कुल जो गल समझानी रहेगी मैं जी मोहतरम भाई वसावे ना जी 200-250 स्टूडेंट को समझाता रहा पढ़ाता रहा अद्धे पौने घंटे तो फिर आप ਉਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 50 ਬੱਚਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜੀ 35 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਬਕ ਹੈਗਾ ਦੂਜੇ ਸਪਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਹੈਗਾ ਚੌਥੇ ਸਪਾਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਲਾਇਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਾਈਜ਼ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਸਪਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੌਥੇ ਤੇ ਕੋਈ 6ਵੇਂ ਤੇ ਕੋਈ 7ਵੇਂ ਤੇ ਕੋਈ 8ਵੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਮਈਨ ਕੀਤਾ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੁਲੌਦ ਬਿਰਬਿਨ ਨਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ 7ਵੇਂ ਸਪਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ 11ਵੇਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ 13ਵੇਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੌਦ ਬਿਰਬਿਨ ਨਾਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਈਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਾ ਬਦਜ਼ਨ ਨਹੀਂ बिल्कुल ठीक है अक्सर है ना जी एक कारी को ना जी 50 60 70 100 स्टूडेंट है उन्होंने हाँ जी वो सबक नहीं बंदा सुन लैन में एक मिनट भी देगी ना जो बंदा सबक कवर कर उनका तरीकेकार है उन्होंने अलग ही बनाया जब ग्रुप ही बनाया कारी साहब वेखते आए ने शुरू तो यही बना देना हाँ ग्रुप उन्होंने बंदा सुन सकता है जज़ाकुमुल्लाह खैर हसन और वो याद करवा देता है मतलब जो चेक कर ही लेता है मैं चेक कर लेना ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਿਰੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਯਾਦ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ठीक है जी वो पता लग गया ना कि करिए इस्तेमाल पड़ी अगर ज्यादा है तो पता जमात पढ़ ली नहीं बस वो जेडी की दसे तो मतलब होता वो मैं दस्ता पैसा आ तो है ना जी इन्हें तो लंबा करना ही